الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم سامعین، وطن عزیز پاکستان میں الیکشن سن 2024 کی خوب گہما گہمی ہے۔ ہر طرف جلسے اور سیاسی پارٹیاں اور نعرے بازی عروج پر ہے۔ ایسے میں بطور مسلمان چند باتوں کا جاننا ہمارے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے، تاکہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ طے کر سکیں، یہ سوچ سکیں کہ الیکشن میں کس کی حمایت کرنی ہے، ووٹ کس کو دینا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہماری سیاست ماضی میں ایسے مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے کہ جن کی وجہ سے سیاست گندگی کا تالاب بن چکی ہے، اور عام آدمی یہ کہنے اور سوچنے پر مجبور ہے کہ ہماری سیاست مکر و فریب کا، جھوٹ اور رشوت اور دھوکہ دہی کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا کچھ دیندار لوگ، شریف مزاج لوگ یہ سوچ کر ہی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، الگ ہو گئے کہ سیاست گندگی کا ایک تالاب ہے۔ اگرچہ ان کی نیت تو ٹھیک ہے کہ ہم الیکشن میں نہ حصہ لیں گے، نہ ووٹ دیں گے، لیکن اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہے۔ کس طرح؟ دیکھیے، جہاں کہیں گندگی کا تالاب ہو تو جب تک کچھ صاف لوگ اور شریف لوگ آگے بڑھ کر اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ عقل مندی اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ دور کھڑے ہو کر صرف تبصرے کر دیں کہ یہ گندگی کا تالاب ہے، اس کے بارے میں بیان کر دیں، تقریر کر دیں یا دعا کر دیں کہ اللہ اس گندگی کو صاف کر دے۔ صرف اتنا کہنا یا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کر اس میدان کو صاف کرنا پڑے گا، اور جن بدبختوں نے اس میدان کو گندا کیا ہے ان کے ہاتھوں سے اس میدان کو چھیننا پڑے گا۔ دور کھڑے ہو کر تبصرے کرتے رہنا حماقت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ اس وجہ سے ووٹ نہیں دیتے، بالکل سیاست سے الگ رہتے ہیں، نہ کسی دیندار مذہبی پارٹی کو ووٹ دیں گے، نہ کسی دنیا دار سیاسی پارٹی کو، لیکن جب ان کی غلطیوں کی وجہ سے نااہل لوگ حکمران بن جاتے ہیں تو یہی لوگ پھر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ حکومت ظالموں کے پاس ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت زیادتی ظلم کر رہی ہے، اور جب موقع تھا اس گندگی کو صاف کرنے کا اس وقت وہ کنارہ کش ہو چکے تھے۔ تو اس وقت سب سے پہلی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سیاست اگر گندے اور کرپٹ اور جھوٹے اور راشی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو ہمیں صرف یہاں بیٹھ کر تبصرے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے سیاست کو کھینچنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس اذا رأوا الظالم، کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں کہ ظلم کر رہا ہے، فلم یأخذوا علی یدیہ، اور اس کے ہاتھ نہ روکیں، اس کو ظلم سے منع نہ کریں،
اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، یعنی مجرم اور غیر مجرم سب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اپنی طاقت کے بقدر ظلم کو روکنا فرض ہے۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظالم لوگ حکمرانی کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے بس میں ہے ہی ووٹ کی طاقت۔ جب اور کوئی چیز ہمارے بس میں ہی نہیں ہے تو ہم اس طاقت کو بھی استعمال نہ کریں تو گویا ہم بھی ایک اعتبار سے ظالم کے ساتھی ہیں۔ بعض دیندار لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اپنا ووٹ استعمال نہ کیا تو کیا نقصان ہوگا؟ چونکہ ہمارے ہاں سیاسی جو نظام ہے وہ جمہوریت کے طرز پر ہے، یہاں ایک ایک ووٹ کی قیمت ہوتی ہے اور بسا اوقات ایک ووٹ سے جیتی ہوئی بازی ہار اور ہاری ہوئی بازی جیت بھی جاتے ہیں۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ اپنی طاقت کے بقدر ظلم کو روکنا فرض ہے، اور جب ہمارے پاس ہے ہی ووٹ کی طاقت تو اس کو ہم اگر استعمال نہ کریں، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، من اذل عنده مؤمن، کہ جس کے سامنے کسی ایمان والے کی تذلیل ہو رہی ہو، فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره، اور وہ اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد پر قادر بھی ہو پھر اپنی طاقت کے بقدر اس کی مدد نہ کرے، ظلہ اللہ علی رؤوس الخلائق، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو تمام مخلوق کے سامنے اسی طرح ذلیل فرمائے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر ظالم لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ مسلمانوں پر، دیندار طبقے پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس ظلم کو روکنے کے لیے صرف ووٹ ہی کی طاقت ہے، اس کو بھی اگر ہم استعمال نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کے بقدر بھی اپنے مومن بھائیوں پر ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ آخرت کے لحاظ سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ووٹ کا حق استعمال نہ کرنا اس وقت شرعاً جائز نہیں ہے، اور ووٹ نہ دینا یہ اس وقت اسی طرح ناجائز ہوگا جس طرح جھوٹی گواہی دینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ کی حیثیت اس وقت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، یعنی ووٹ دینے والا یہ شہادت اور گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں جس آدمی کو یا جس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں، ووٹ دے رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی یا یہ جماعت اور پارٹی اس لائق ہے کہ اس ملک پر حکومت کر سکے، اور یہ اپنی طاقت کے بقدر اس ملک میں اسلام کو نافذ کرے گی، اور یہ پارٹی یا یہ آدمی دین کے بارے میں جانتا ہے، دیندار ہے، اللہ رسول کا وفادار ہے۔ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ گواہی دینا۔ اب جیسے جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پر اس گواہی کو چھپانا یعنی گواہی نہ دینا بھی حرام ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے گواہی کو چھپایا یعنی ضرورت کے موقع پر گواہی نہ دی تو اس کا دل گنہگار ہے۔ اور روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من کتم شہادتا اذا دعی الیہا،
جس آدمی نے گواہی کو چھپایا جب اس سے گواہی طلب کی گئی، کان کمن شہید بالزور، یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی۔ اب غور کریں کہ گواہی جھوٹی دینا اور گواہی نہ دینا یہ دونوں گناہ کے اندر برابر ہیں۔ اب جھوٹی گواہی دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، بت پرستی کے ساتھ۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لوگو بت پرستی کی گندگی سے بچو، بت پرستی کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو، جھوٹی شہادت دینے سے بچو۔ تو اندازہ لگائیے جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا قرآن کریم میں۔ اس کے ساتھ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت بھی سن لیجئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ یعنی کبیرہ گناہ ایک بھی ہو تو ہلاکت کے لیے کافی ہے، پھر خود سوچیں کہ ان کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو ٹاپ آف دی لسٹ ہوں گے، جو سر فہرست گناہ ہوں گے، وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے گنوانا شروع کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی آقا علیہ السلام ریلیکس ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دوسرا وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا جائز کاموں میں، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تک آپ نے ٹیک لگا کر جملہ ارشاد فرمایا، لیکن اگلا جملہ بیان کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹیک چھوڑی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار فرمانے لگے وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور، کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ جملہ بار بار ارشاد فرمایا۔ تو اب غور کریں کہ گواہی چھپانا اور جھوٹی گواہی دینا یہ دونوں برابر درجے کے جرم ہیں، اور جھوٹی گواہی کتنا بڑا گناہ ہے آپ نے سن لیا اور اندازہ لگا لیا۔ اور اگر اللہ بچائے اس جھوٹی گواہی کے ساتھ پیسے بھی مل جائیں، یعنی پیسے لے کر غلط شہادت اور گواہی دیتا ہے، تو اب تو ساتھ ساتھ حرام خوری کا اور رشوت کا گناہ بھی ہوگا۔ تو اب تک کے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ ووٹ نہ دینا یہ گواہی کو چھپانا ہے، اور گواہی کو چھپانا ایسے ہی گناہ ہے جیسے جھوٹی گواہی دینا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر بقیہ گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان الیکشنوں میں ان لوگوں کو ہمارا حکمران بنائے جو اس ملک کے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ بھی ہمدرد اور وفادار ہوں، اور نیک صالح اور دیندار ہوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔